سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم اور سعودی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے معاشی استحکام، ڈھانچہ جاتی اصلاحات اور سرمایہ کاروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی غرض سے حکومت کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ اڑان پاکستان معاشرے کو جامع پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے حکومت کا قومی انقلابی پروگرام ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے باجوڑ کے علاقے میں خوارج کے خلاف کامیاب کارروائیاں کی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بیج بہاڑ کے شہداء کو آج ان کے 32ویں یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اور خواتین کے ICC عالمی کرکٹ کپ میں آسٹریلیا کا مقابلہ انگلینڈ سے بھارت کے شہر اندور میں جاری ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور سعودی عرب نے خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اعادہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو کے دوران کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ اور فلسطین سمیت حالیہ علاقائی پیش رفتوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے متحدہ عرب امارات کے لیے نامزد سفیر شفقت علی خان نے اسلام آباد میں الوداعی ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم نے وزارت خارجہ کے ترجمان کے طور پر شفقت علی خان کی بالخصوص پاکستان کے خارجہ پالیسی کے بیانیوں کو اجاگر کرنے کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے گہرے اور برادرانہ تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے نامزد سفیر پر زور دیا کہ وہ ان اہم تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اپنے تجربے سے استفادہ کریں۔ انہوں نے نامزد سفیر کو ہدایت کی کہ وہ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کو فلاح و بہبود کو ترجیح دیں۔ وزیر خزانہ اور محصولات محمد اورنگزیب نے معاشی استحکام، ڈھانچہ جاتی اصلاحات اور سرمایہ کاروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی غرض سے حکومت کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے جب آج اسلام آباد میں پاکستان میں جرمنی کے سفیر اینا لیپل کی قیادت میں جرمن سرمایہ کاروں اور تاجروں کے وفد سے ملاقات کے دوران کہی۔ انہوں نے مالیاتی اور بیرونی استحکام کی بحالی، مستحکم کرنسی کے حصول اور مہنگائی کم کرنے سمیت بین الاقوامی مالیاتی اداروں اور کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں کے اعتماد کے حصول میں حکومت کی مسلسل پیش رفت کا خاکہ پیش کیا۔ محمد اورنگزیب نے جرمن کاروباری برادری کو پاکستان کے اہم شعبوں بالخصوص ٹیکنالوجی، توانائی اور مصنوعات سازی میں بڑھتے ہوئے مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی۔ توانائی کے شعبے کے بارے میں وزیر خزانہ نے پائیدار اصلاحات اور نجکاری کے لیے حکومت کے عزم پر زور دیا، جس کا مقصد نقصانات کو کم کرنا اور وصولیوں کو بہتر بنانا ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ 34 سرکاری اداروں کو نجکاری کمیشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری کا عمل جاری ہے، جبکہ 4 بڑی بین الاقوامی کمپنیاں مستعدی سے کام کر رہی ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت نے جامع قومی ترقی کے لیے نوجوانوں کی توانائی کو ایک قوت میں تبدیل کرنے کے اقدامات کیے ہیں۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ با اختیار نوجوان انٹرنشپ پروگرام کے ذریعے ملک بھر میں 60,000 با معاوضہ انٹرنشپس فراہم کی گئی ہیں، جن میں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے 10,000 انٹرنشپس اور نوجوان گریجویٹ انجینئرز کے لیے خصوصی رقم مختص کی گئی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا کہ اڑان پاکستان چیلنجوں کو مواقع میں تبدیل کرنے اور معاشرے کو جامع پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے حکومت کا قومی انقلابی پروگرام ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج کراچی میں معروف صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری دی۔ انہوں نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی اور ملک کی خوشحالی اور استحکام کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر انہوں نے اسلام کے لیے صحابہ کرام کے کردار اور اخوت کی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے باجوڑ کے علاقے میں خوارج کے خلاف کامیاب کارروائیاں کی ہیں۔
سیکیورٹی فورسز نے شاہی تنگی جنگل میں موجود خارج کے ٹھکانوں اور سرنگوں کا مکمل طور پر صفایا کر دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر شاہی تنگی کے جنگل میں موجود ایک غار پر گھات لگا کر بھرپور کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران خوارج اور فورسز کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا، جس کے نتیجے میں ایک خارجی ہلاک جبکہ دیگر زخمی ہوئے اور علاقے سے فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں موجود سرنگوں اور قریبی مقامات کو بھی کلیئر کر دیا۔ کارروائی کے دوران خوارج کے زیر استعمال اسلحہ، بارودی مواد اور مواصلاتی آلات بھی برآمد کر لیے گئے۔ پاک بحریہ کے جنگی بحری جہاز یرموک نے شمالی بحیرہ عرب میں انسداد منشیات کا بڑا آپریشن کامیابی سے انجام دیا۔ پی این ایس یرموک، جو کہ سعودی قیادت میں مشترکہ سمندری فورسز کی کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کے تحت کام کر رہی ہے، نے تقریباً 97 کروڑ 20 لاکھ ڈالر مالیت کے منشیات ضبط کیں۔ یہ شاندار کامیابی علاقائی سمندری سیکیورٹی، عالمی امن اور سمندر میں غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف اجتماعی جنگ کے لیے پاک بحریہ کے غیر متزلزل عزم کو اجاگر کرتی ہے۔ انسداد منشیات کے کامیاب آپریشن پر پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے پی این ایس یرموک کے عملے کی پیشہ ورانہ مہارت اور لگن کو سراہا۔ نیول چیف نے اس بات پر زور دیا کہ سعودی قیادت میں ٹاسک فورس کے تحت پی این ایس یرموک کا آپریشن دونوں بحری افواج کے درمیان باہمی تعاون کو مزید فروغ دے گا اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون کو تقویت ملے گی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انسداد منشیات کی کامیاب کارروائی پر پاک بحریہ کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نیوی کا یہ کارنامہ قومی فخر اور پیشہ ورانہ مہارت کی روشن مثال ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ یرموک کی کامیابی پاکستان نیوی کے خطے میں امن و استحکام کے عزم کا عکاس ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاک بحریہ کے افسران اور جوان ملک کی سمندری حدود کی حفاظت کے لیے شب و روز مصروف عمل ہیں اور پوری قوم کو پاک بحریہ کے افسران اور جوانوں پر فخر ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے رکن قومی اسمبلی شاہد عثمان ابراہیم کو ٹیلی فون کیا اور ان کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے مرحومہ کے درجات کی بلندی اور سوگوار خاندان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی 61ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ خواجہ ناظم الدین ڈھاکہ کے ایک نواب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے 1948 سے 1951 تک پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل اور بعد میں 1951 سے 1953 تک پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں۔ خواجہ ناظم الدین 1964 میں 70 سال کی عمر میں آج کے روز انتقال کر گئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بیج بہاڑا کے شہداء کو آج ان کے 32ویں یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ 1993 میں آج ہی کے دن ضلع اسلام آباد کے علاقے بیج بہاڑا میں بھارتی فورسز نے سری نگر میں درگاہ حضرت بل پر بھارتی فوجی محاصرے کے خلاف احتجاج کرنے والے پرامن مظاہرین میں فائرنگ کر کے 50 سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر دیا تھا۔ آج سری نگر میں ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے بیج بہاڑا قتل عام کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ دہرایا۔ خواتین کے آئی سی سی عالمی کرکٹ کپ میں آسٹریلیا کا مقابلہ انگلینڈ سے بھارت کے شہر اندور میں جاری ہے۔ اس سے پہلے آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ راولپنڈی میں جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز پاکستان نے اپنی دوسری اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 2 وکٹوں کے نقصان پر 16 رنز بنائے تھے۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 404 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ اس سے پہلے پاکستان کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 333 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ پاکستان کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک، جبکہ پہاڑی مقامات پر صبح اور رات کے اوقات میں موسم سرد رہنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: اسلام آباد 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 32، کراچی 36، پشاور 31، کوئٹہ 23، گلگت 22، مری 20، مظفر آباد 29، جبکہ سری نگر 23، جموں 31 اور لیہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔